ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کے وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً جب خواتین اپنا وراثتی حق کلیم کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے، تو ان کو یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی شادی پر ہم نے اتنی بڑی بارات کا ارینج کیا تھا، اور ہم نے اتنا زیادہ کھانا جو ہے وہ براتیوں کو کھلایا تھا، اور ہم نے آپ کو اتنا زیادہ جہیز دیا تھا، تو یہ جو اتنا پیسہ ہم نے لگایا، یہ اصل میں آپ کا جو وراثت کا حق تھا یہ اس میں ایڈجسٹ ہو گیا، لہٰذا اب وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ ایک تو یہ جو ہے وہ بہانہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو خواتین کو ایکسپلائٹ کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات بھائی ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کو، یا ان کے اگر کوئی چچا ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی پراپرٹی ہو جس میں ان کا خواتین کا بھی کوئی حصہ بنتا ہو، تو ایسے لوگ جو ہے وہ خواتین کو یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا وراثتی حق مانگا تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ہم سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہم توڑ دیں گے سب رشتے۔ تو یہ باتیں کر کے بھی جو ہے وہ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے۔ یا یہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بیوہ خاتون تھی یا کوئی بہت پور فیملی تھی، اور بھائیوں نے جو ہے وہ ان کو تھوڑا ان کو مینٹین کر دیا، تھوڑی ان کی ہیلپ کر دی، اور جب کبھی ان کو خیال آیا اپنا حصہ مانگنے کا اپنے والدین کی پراپرٹی میں سے، تو بھائیوں نے یہ کہہ کر ان کو چپ کرانے کی کوشش کی کہ ہم نے تمہارے بچوں کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہے، تمہیں مینٹین کیا ہے، اور ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی، اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے بہت پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ خواتین کی قرآن پاک کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، تاکہ اگر کسی مرد کے ساتھ شادی کروائی تو پھر وہ خاتون جو ہے وہ اپنا حصہ جو پراپرٹی میں تھا بطور وارث وہ کلیم کرے گی۔ تو اس طرح کی بھی حرکتیں جو ہیں وہ دیکھنے میں اور سننے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پر جو ہے وہ قسم لے لی جاتی ہے خواتین سے کہ جی آپ جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں اپنا حصہ کلیم نہیں کریں گی، پراپرٹی میں جو والدین کی پراپرٹی میں ان کا حصہ بنتا تھا وہ کبھی کلیم نہیں کریں گی۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ اپنے والدین کی پراپرٹی، چاہے وہ والدہ کی ہو یا والد کی ہو، وہ ان کی زندگی میں ہبہ نامہ کی صورت میں یعنی گفٹ کی صورت میں، یا ایک رجسٹری کی صورت میں، بہن نامے کی صورت میں اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں، تاکہ کل کو جب خدا نخواستہ والدین کا انتقال ہو تو جو بہنیں ہیں وہ اپنے وراثتی حصہ کو کلیم نہ کر سکیں۔ تو there are so many excuses and pretenses in our society for depriving a woman from their right of inheritance۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں جب خواتین کو ان کے جائز قانونی وراثتی حق سے محروم کر دیا جائے تو وہ کیا کر سکتی ہیں قانونی طور پر۔ تو اس سینیریو میں اگر ہم سیکشن 498A پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498A کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی خاتون کو اس کی جائز قانونی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کوئی بھی دھوکہ دہی یا فراڈ یا کوئی غیر قانونی حرکت کرے تو ایسے شخص کو 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو خواتین اس سیکشن 498A تعزیرات پاکستان کا سہارا لے کر کے ایسے اشخاص کے خلاف FIR کروا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے حق کو لینے کے لیے سول کورٹ میں ڈیکلریشن کا دعویٰ کر سکتی ہیں، استقرار حق کا دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اسپیشل لا بھی ہے جس کے تحت خواتین اپنے وراثتی حق کو کلیم کر سکتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں پنجاب انفورسمنٹ آف وومنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021۔ اس کے تحت صوبائی حکومت نے باقاعدہ ایک صوبائی محتسب کا تقرر کیا ہوا ہے، جہاں پر ایسی خواتین جن کو ان کے وراثتی حق سے ڈپرائیو کر دیا گیا ہو یعنی محروم کر دیا گیا ہو، یا اگر ان کی کوئی جائیداد تھی
اور اس جائیداد پر اس کے کوئی بھائی یا اس کے کوئی بھتیجے یا اس کے کوئی مامے چاچے تائے یا کوئی بھی شخص اس کی پراپرٹی جو اس کے پاس تھی وہ اس پر قابض ہو گئے ہوں، تو ہر دو صورتوں میں، یعنی کہ اگر اس کو پراپرٹی میں جو اس کا وراثتی حصہ بنتا تھا، اگر اس کو اس سے محروم کیا گیا ہے، یا اگر اس کے پاس پراپرٹی تھی، کوئی بھی پراپرٹی تھی اور اس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، کسی بھی شخص نے، تو ان دونوں صورتوں میں ایسی خواتین صوبائی محتسب کے پاس جا کر کے اپلیکیشن دے سکتی ہیں، درخواست دے سکتی ہیں کہ جناب یہ میری پراپرٹی تھی، یا یہ میرا حصہ بنتا تھا اس پراپرٹی میں، تو فلاں فلاں شخص نے جو ہے وہ اس پراپرٹی میں میرا حصہ جو ہے وہ جو بنتا ہے وہ مجھے نہیں دے رہے، یا یہ میری پراپرٹی تھی جس پر فلاں فلاں شخص نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں صوبائی محتسب کو یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ صوبائی محتسب جو ہے وہ پھر اس کی انکوائری کرتا ہے، ان لوگوں کو جن کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے ان کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے باقاعدہ ایک چھوٹی سی انکوائری کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی خاتون کے وراثتی حق کو پامال کیا گیا ہے، یعنی اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، یا اس کی کوئی جائیداد تھی خاتون کی اور اس پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، تو دونوں صورتوں میں صوبائی محتسب یا تو خود آرڈر پاس کر سکتا ہے اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو ڈائریکشن دے سکتا ہے، یا پھر وہ ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے علاقے کا اس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ وہ ایسی خواتین کا جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے پراپرٹی میں وہ اس کو دلائے، اور اس کا جو پروسیجر ہے، یعنی اس کا باقاعدہ جو ریلیونٹ ریکارڈ ہوتا ہے، ریونیو کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور اربن ریکارڈ ہو سکتا ہے، اس میں اس کا اندراج کروائے۔ تو یہ صوبائی محتسب ڈی سی کو، ڈپٹی کمشنر کو ایسا حکم صادر کر سکتا ہے، اور یا اس کے علاوہ وہ متعلقہ ایس ایچ او کو یا ڈی سی کو یہ حکم صادر کر سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے جس خاتون کی ہے، یہ پراپرٹی وہ اس کی مالک ہے، فلاں فلاں شخص نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، تو ایسے ناجائز قبضہ گیروں کو پراپرٹی سے بے دخل کیا جائے اور پراپرٹی کا قبضہ دوبارہ خاتون کو دلوایا جائے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صوبائی محتسب خود بھی یہ آرڈر پاس کر سکتا ہے، خود بھی اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے تھرو پولیس، یا وہ ڈی سی کو، ڈپٹی کمشنر کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ اس کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرے، ایگزیکیوشن کرے۔ اچھا، یہ ایک تو یہ صورتحال بن گئی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین نے یا کسی نے عدالت میں خواتین کو ڈپرائیو کرنے کے لیے کوئی سول کیس کر دیا ہوتا ہے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، یا خواتین خود سے سول کورٹس میں کیس فائل کر دیتی ہیں اپنے وراثتی حصے کو لینے کے لیے، یا اگر کسی نے ان کی جائیداد پر جو ان کے حق نام پہ تھی جائیداد اس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں وہ قبضہ واپس لینے کے لیے وہ کیس کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں محتسب اپنی جو انکوائری ہوتی ہے وہ ٹوٹل تمام کی تمام انکوائری جو ہے وہ اس سول کورٹ کو ٹرانسمٹ کرے گا، اور سول کورٹ سے وہ کہے گا کہ یہ جو میں نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق یہ خواتین جو ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، لہٰذا آپ جو یہ کیس کی کارروائی کر رہے ہیں اس کو یہیں پہ روک دیں، اور جو میں نے ان کے متعلق جو انکوائری کی ہے اس سارے میٹر کے متعلق اس کو اس فائل کا، اس کیس کا حصہ بنائیں۔ تو اس صورت میں جو سول کورٹ ہوتی ہے وہ پھر واقعی محتسب کے کیے گئے فیصلے کو دیکھ کر کے اس کے مطابق کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ اگر خاتون کی کوئی جائیداد تھی، چاہے وہ اس نے خود خریدی تھی یا اس کو وراثت میں ملی تھی یا اس کو ہبہ ہو گئی تھی، وصیت ہو گئی تھی اس کے نام پہ، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی خاتون جو ہے وہ کسی پراپرٹی کی مالک بن گئی ہے، لیکن اس پراپرٹی پر اس کے بھائیوں نے، اس کے بھتیجوں نے، بھانجوں نے، تائے نے، چچا نے، ماموں نے یا کسی اور شخص نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں نہ صرف وہ صوبائی محتسب کو جیسے میں نے بتایا وہ درخواست دے سکتی ہے اور ان سے قبضہ چھڑوا سکتی ہے تھرو صوبائی محتسب، اس کے علاوہ وہ سول کورٹ میں بھی جا سکتی ہے اور سوٹ فار پوزیشن کر سکتی ہے۔ تیسرا وہ ایک جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے
اس کے تحت بھی وہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں ڈائریکٹ استغاثہ کر کے ایسے اشخاص کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ان کو سزا دلوا سکتی ہے اور اپنی جائیداد کا قبضہ واپس لے سکتی ہے۔ نہ صرف قبضہ واپس لے سکتی ہیں بلکہ جتنا عرصہ ایسے لوگ اس جائیداد پر قابض رہے اس کا کرایہ بھی کلیم کر سکتی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ مختصر سی بات کی ہے کہ اگر کسی خاتون کو اس کے وراثتی حق سے محروم کر دیا جائے یا اس کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں خواتین کے پاس کون کون سی ریمیڈیز ہیں جن کو اویل کر کے وہ اپنا حق واپس لے سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔